السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت اقدس مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کا ایک خوبصورت بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس بیان کو خود بھی سنیے اور دوسروں تک شیئر بھی کیجیے گا۔ بیان بہت اچھا ہے، آپ سنیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو اس کے اندر آپ کو ملنے والا ہے۔ چلیے ہم بھی سنتے ہیں اور آپ بھی اس بیان کو ضرور سنیں اور آگے تک ضرور شیئر کریں۔ چلیے سنیے اس بیان کو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اسلام کی حرام کردہ چیز کو حرام نہیں سمجھتا، حلال کردہ چیز کو حلال نہیں جانتا، سرکار مدینہ فرماتے ہیں فلیس منا، وہ میری امت سے خارج ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ عرض کرنے لگا، آپ ارشاد فرماؤ قیامت کب آئے گی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، جب ہر گھر سے کنجری کی آواز آنے لگے۔ میں جب دورہ پڑتا تھا اور یہ حدیث سامنے آئی تو میں نے استاد سے جھگڑا کیا کافی دیر تک کہ حضرت شریف خاندان دنیا میں ہے، سعادت مند عورتیں ہیں، گھر گھر سے کنجری کی آواز کیسے آ جائے گی؟ لیکن آج کے حالات نے ثابت کر دیا، گھر میں شریف زادی بیٹھی ہو، کتنا ہی خاندان اونچا ہو، کیسے نیک بخت لوگ رہتے ہوں، پر گھر میں ریڈیو رکھا ہے، ہر گھر سے کنجری کی آواز آج آ رہی ہے کہ نہیں؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پورا ہو گیا۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، یا آسمان کے ستارے چاند ٹوٹ سکتے ہیں، پر کالی کملی والے کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ حضور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ گناہ کو گناہ نہ سمجھیں، جب برائی کو برائی نہ سمجھیں، جب لوگوں کے دلوں سے برائی کی برائی نکل جائے، سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا پھر انتظار کرو قیامت کی گھنٹی کا۔ آج آپ دیکھ لیں کس قدر ہم میں اظہار ہے، بسوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، لوگ مرنے والوں کے منہ میں پانی بعد میں ڈالتے ہیں، پہلے ان کی جیبوں کی تلاشی لی جاتی ہے۔ مرنے والے مر رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، ہائے ہائے ہو رہی ہے، پر مسلمان لوگ ان کی گھڑیاں کھولنے میں مصروف ہے، عورتوں کی بالیاں نکالنے میں مصروف ہے، اور جو اتنے بڑے ظالم لوگ بن گئے ہو انہیں اطمینان کیسے ملے گا، انہیں سکون کیسے حاصل ہوگا؟ جو ایسے وقت میں بھی چوری سے دوسرے کا مال لوٹنے سے باز نہ آئے، وہ کب حرام و حلال کی پہچان کر سکتے ہیں؟ اس لیے خدا بند ذوالجلال نے ارشاد فرما دیا، وقت آئے گا میں تم سے ایک ایک کو کھڑا کر کے ساری زندگی کے بارے میں اس طرح سے بات پرس کروں گا کہ تم وہاں سے ہلنے نہ پاؤ گے۔ آج دین کا لوگوں نے مذاق اڑا رکھا ہے، اسلام کا تمسخر بنایا ہوا ہے، قرآن مجید کی عظمت کو لوگ کسی طرح سے بھی دلوں میں جگہ دینے کو تیار نہیں۔ اتنی بڑی بے ایمانی کرنی تو ٹھیک نہیں، کچھ تو انصاف کرو۔ تم اپنے معاملات میں غور کر کے دیکھو، عورت کو زندہ خامن چاہیے، خامن کو زندہ عورت چاہیے، اولاد کو زندہ ماں باپ چاہیے، ماں باپ کو زندہ اولاد چاہیے، مکان زندوں کے لیے، دکان زندوں کے لیے، ریل گاڑی موٹر ہوائی جہاز زندوں کے لیے، سبزی ترکاری کھانا پکانا، یہ تمام چیزیں زندوں کے لیے۔ اور مسلمانوں انصاف کرو، ساری چیزیں زندوں کے لیے، پر اللہ کے قرآن کو تم نے مردوں کے سپرد کر دیا۔ سب کچھ تمہارے لیے،
रुपया पैसा जिंदों के लिए, खाना कमाना जिंदों के लिए, फिल्म थिएटर तमाशा जिंदों के लिए। अरे कमाल करते हैं लोग, जब कोई मर जाता है बंगले में, कोठी में, मकान में, घर में, फिर मुल्ला लोगों को बुलाया जाता है, आओ आज तो हमारे घर में कुरान की तिलावत करो। जब तक कोई मर ना जाए खुदा के कुरान को घर में जगह कोई नहीं। और मैं तुम्हें साफ जिम्मेदारी से बतलाता हूं, कोई माई का लाल हदीस की किताबों में इसकी तरदीद नहीं कर सकता। मैं कसम खाकर कहता हूं, कुरान मजीद भी अल्लाह ने जिंदों के लिए भेजा, मुर्दों के लिए नहीं। नज़ूल मकसद कुरान मुर्दों के लिए नहीं। मैं ये नहीं कहता कि अगर कोई पढ़ के बख्शे तो सवाब नहीं पहुंचता। इतनी बात जरूर कहूंगा कि जो पढ़कर बख्शेगा सवाब पहुंच जाएगा। बीच में मौलवी की मोहर लगवाना जरूरी नहीं। आपको क्या पता, आज खुदा जाने कितने मुल्ला जलाब लेते फिर रहे हैं कि कल को लोगों के यहाँ कुंडे हैं ज्यादा से ज्यादा रगड़ने। www.shahideislam.com महंगाई का दौर है बाबा, सब्जी नहीं बन पड़ती और कहाँ हलवा पूरी। सुभान अल्लाह। और अगर कोई ये पूछ ले कि कहाँ मौजूद है ये सारी चीजें, हमने कहा जी लकड़ी आरे की किताब में है। न बुखारी शरीफ में, न मुस्लिम शरीफ में, न तिरमिज़ी शरीफ में, हदीस की किताब में, किसी तफसीर में, किसी बुजुर्ग के वाक़े में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं फरमाया, अल्लामा शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं फरमाया, किसी इमाम ने नहीं फरमाया। फरमाया किसने? जिसको हलवा रोज नहीं मिलता उन्होंने कहा आज के दिन तो कुंडा करके दिखाओ। हमारे पास क्या रह गया? या रस्म रह गई या बेईमानी रह गई। हलाल की रोटी मुश्किल। ओ लोगों, उस वक्त तुम मरते वक्त ईमान की उम्मीद कैसे लगाए बैठे हो जब लोग सूद को मुनाफा कह करके खाते हो। कुत्ते को अगर बकरी समझ कर कोई आदमी हलाल कर ले तो वो हलाल नहीं होता, ज़िबा कर ले तो हलाल नहीं हो जाता, वो कुत्ता ही रहेगा। जो आए उसको कहो मियां ये बकरी है, ये नहीं नहीं कुत्ता है, कि वाह वाह मैं तो इसको बकरी समझता हूं। मुनाफा अलग चीज है, सूद अलग चीज है। सूद को मुनाफा नहीं कहा जा सकता। और आज मुसलमानों पे तो राहें बड़ी खुली हुई हैं, जो चाहे कर लें, जो उनके जी में आए वही कर गुजरे। न मौत का गम है, न कब्र का फिक्र है। वो एक अमीर आदमी था, उसका कुत्ता मर गया तो वो रोने लगा हूं करके, तो पड़ोसियों ने कहा कि कुत्ता ही तो मर गया, रोता क्यों है? और कुत्ता खरीद ले कहीं से, कुत्ते हजारों फिरते हैं। तो कहने लगा मैं कुत्ते को नहीं रोता, कि और कि रोना इस बात का है कि इजराइल ने घर देख लिया। वो फिर भी आएगा हिला हिला कभी न कभी। तो चाहे जितनी सूरत बनाओ, मौत से किसी को मफर नहीं। अमीर, गरीब, पीर, मौलवी, वजीर, बादशाह, सदर, मुलाजिम, अफसर, तमाम की मौत आए और उसके लिए तैयारी की जरूरत है। अगर उसके लिए कोई प्रोग्राम नहीं तो मुसीबतें आएंगी। उलमा इकराम रहिमहुमुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने लिखा है, अरे मौत तो ऐसी होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है, दीवाना परवाना ज़ियाद बिन सकन है। जंग में शरीक हुआ, जिहाद में शरीक हो गया। जिहाद फी सबीलिल्लाह सहाबा इकराम करते थे। भूख की वजह से चाहे कितनी तकलीफ आती थी फिर भी कभी गुरेज न करते थे और अपने आप को कभी पीछे छुपा कर सहाबा इकराम ने नहीं रखा। जंग खत्म हुआ, जिहाद खत्म हुआ, सहाबा इकराम वापिस आ गए, शहीद हुए, उन्हें भी ले आए। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार पूछते हैं, ओ लोगों, उस सहाबी का कितना ऊंचा मुकद्दर होगा जिसको काली कमली वाले बार बार याद फरमा रहे हैं।
فرمایا زیاد بن سکن کہاں ہے؟ غازیوں میں نہیں، زخمیوں میں نہیں، شہیدوں میں نہیں، ملتا نہیں۔ صحابہ کرام بار بار جاتے ہیں، مڑ کے عرض کر دیتے ہیں ہمیں کہیں نظر نہیں پڑتے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ پہاڑ پہ کھڑے ہو کر دو صحابی آواز لگاؤ، زیاد بن سکن تم کہاں ہو؟ تجھے کالی کملی والے یاد فرما رہے ہیں۔ دھیمی دھیمی سی آواز آئی، دھیرے دھیرے سے ایک غار میں سے آواز آئی، کہنے لگا میں چلنے پہ قادر نہیں، میں آنے پہ قادر نہیں، چل نہیں سکتا، شدید زخمی ہوں، تم جلدی کرو میرے پاس آ جاؤ۔ صحابہ دوڑے دوڑے جا پہنچے اور کہنے لگا جلدی کرو، مجھے اٹھا کر دوڑ کے لے کے چلو۔ کیوں کیا بات ہے؟ کہتا ہے میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، میری ایک حسرت ہے، میں چاہتا ہوں وہ پوری ہو جائے۔ صحابہ کرام اٹھا کر لیے چلے جا رہے ہیں، مدنی کریم کے قریب آ پہنچے۔ صحابہ کرام نے پوچھا بتلا تو دے تیری کیا تمنا ہے، کیا تیری آرزو ہے؟ کہنے لگا لوگوں ساری عمر دعا مانگی، الہی آخری وقت ہو میری نظر ہو اور محمد مصطفیٰ کا رخ انور ہو، ایسی صورت میں میری موت آئے۔ صحابی کو اٹھا کر صحابہ کرام دوڑے دوڑے تشریف لائے اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر جولی پھیلا دی، رحمت والی گود میں صحابی کا سر رکھ لیا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 100 کے قریب تلواروں تیروں کے زخم ہیں، سر سے پاؤں تک زخمی ہے۔ مدنی کریم کے چہرے انور پہ نظر ڈال کر مسکرانے لگا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے زیاد بن سکن کیوں مسکرائے؟ عرض کیا میرے آقا آج عمر بھر کی تمنا پوری ہوئی، میری آرزو پوری ہوئی، آج خوشی نہ مناؤں تو اور کیا کروں؟ میری زندگی کے آخری لمحات آپ کے دیدار میں گزر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے میں تو ساری عمر اسی تمنا میں لگا رہا، جہاد کی تمنا کرتا تھا، اللہ نے زخمی جہاد میں کیا اور موت کے لیے آپ کی رحمت والی گود مجھے عطا فرما دی۔ عشق سوزو بڑھا دو تو یہ ساری چیزیں بنی جایا کرتی ہیں، اور یوں خام کا سکھ کے عشق میں کچھ نہیں رکھا، لوگوں کو بہکانے کے لیے طرح طرح کی باتیں بنائے۔ فرمایا خون جگر دے کے خزاں میں ثمر لائیں گے، یوں تیری راہ میں سرد کے گزر جائیں گے، کون تیری آنکھ کہے زہر ہی راہل کو، مگر ہم تیرے عشق میں یہ زہر بھی پی جائیں گے۔ معزز ناظرین، قاری حنیف صاحب کا یہ بیان آپ کو کیسا لگا؟ آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔